ایک سفید سا بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتریں گے، تو وہ دن کوئی تمہارے لیے خوشخبری کا دن تھوڑی ہوگا، وہ تو تمہارے لیے عذاب کا دن ہوگا، تو تمہاری پکڑ کا دن ہوگا۔ اسی دن سے تو تمہیں ڈرایا جا رہا، اسی دن پر تمہیں ایمان نہیں آ رہا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس دن یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کیا ہم نے کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس دن ہم ان کے سارے اعمال جو یہ کر کے آئے ہیں جن پر انہیں بڑے ناز ہیں، غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ ایسا خوفناک جملہ اگر بادشاہ کائنات کہے اپنی رعیت کے بارے میں، تو خود یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں کا کمشنر گئے تو نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ سب پر میں خط تنصیب کھینچ دوں گا، یہ تیری سروس بک جو ہے نا کنڈا سرخ سیاہی سے لائن کھینچ کے نیچے دستخط کر دوں گا، سب ختم ہو گئی۔ 20 برس 30 برس تم نے سروس کی، اس افسر کی سرخ سیاہی سے کیے ہوئے دستخط سے آپ اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے اختیار میں بیچارے کا نہ موت ہے، نہ زندگی، نہ صحت ہے، نہ بیماری، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تمہاری طرح کا ایک آدمی ہے، لیکن یہ اختیار سے یہاں تھوڑے عرصے کے لیے ملا ہے کہ یہ تمہاری دعوت عمل پر اگر بیڈ نوٹس دے دے تو تمہاری ساری سروس چلی جاتی، تمہارا سارا بینیفٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس دن یہ اختیار ہمارا ہے، جب تم اپنا نامہ عمل لے کے آؤ گے تو ہم تمہارے اعمال کو اس دن، یہاں بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے بڑی خدمت خلق کر رہا ہے اور بڑی سخاوت بھی کر رہا ہے، بڑے غریبوں کے کام بھی آ رہے ہیں، مگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ کوئی شہرت کے لیے کر رہا ہے، کوئی پارلیمان کی ممبری کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی وزارت کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی سفارت کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، کوئی خود اپنے نفس میں، یہ بھی ایک کیفیت ہے نا، یہ ایک لذت آ رہی ہے کہ اچھا ہٹو بچو ہو رہی ہے، لوگ جناب او جی حضرت صاحب آ گئے جی، او بھائی بڑا سخی آدمی۔ یہ منظر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جب وہاں آئیں گے تو سب سے پہلے حشر کے لیے 3 آدمی پیش کیے جائیں گے۔ اب یہ منکرین کا اور مشرکین کا اور کافرین کا ذکر نہیں ہو رہا، اہل ایمان کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ ایک شہید پیش ہوگا، ایک عالم پیش ہوگا، ایک سخی پیش ہوگا، اور ظاہر یہ تینوں بڑے مرتبے ہیں۔ انبیاء کے بعد پھر شہداء کا مرتبہ ہے۔ اللہ اسے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا زندگی آپ نے دی تھی، آپ نے نام پہ قربان کر دی۔ اللہ کہے گا یہ کام ہمارے لیے تو نہیں کیا، یہ کام تو نے اس لیے کیا کہ تیری بہادری کے چرچے ہوں، لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، بڑا دلاور تھا، اور بڑا ایسا تھا اور بڑا ویسا تھا، دشمنوں کو تہس نہس کر دیتا تھا۔ تو جو نے چاہا وہ تجھے مل گیا، لوگوں نے تیری تعریفیں کر لی، تیرے قصے داستانیں بیان ہو گئی، وہ ہمارے سے کیا لینے آیا؟ حکم ہوگا اسے دوزخ میں بھیج دو، ختم ہو گیا سب کچھ۔ پھر وہ پیش ہوگا، عالم صاحب ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ جی آپ کا قرآن سیکھا، آپ کے نبی کی سنت سیکھی، علم دین سیکھا، خوب پھیلایا۔ کہا ہمارے لیے تو نہیں کیا، اس سب کے پیچھے محرک عمل یہ تھا کہ لوگ تجھے بہت عالم سمجھیں اور تیری علمیت کے جھنڈے گڑے، اور لوگ تیری واہ واہ کریں گے، ہاں صاحب بہت ہی اچھے عالم فاضل ہے، ہمارے سے کیا لینے آیا؟ اور جب تو نے چاہا وہ تجھے وہیں مل گیا، تو نے اپنی اجرت دنیا میں وصول کر لی، اب ہم سے کیا لینے آیا؟ لہٰذا اس کو بھی کہیں گے اسے بھی بھیجو جاننا۔ پھر وہ سخی پیش ہوگا، تم نے کیا کیا؟ ہاں جی آپ نے مجھے مال دیا، میں نے آپ کے بندوں پر خوب خرچ کیا، غریبوں کے کام آیا، ہسپتال بنوائے، سڑکیں بنائیں، سرائے بنائے، کنویں کھدوائے، یہ کیا وہ۔ اللہ کہے گا یہ تو نے اس لیے کیا کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں، لوگ تجھے بہت سخی سمجھیں، تو لوگوں نے سمجھ لیا جو نے چاہا،
تعریفیں تیری ہو گئی، ہم سے کیا لینے آئے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بات کہہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، جس طرح نماز آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہ سوچ کے پڑھیں کہ وہ فلاں میرا استاد دیکھ رہا ہے، چلو آج ہم بھی نماز پڑھاتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں اسے، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے جن سرکاری دفاتر میں یہ نماز ہوئی ہے تو وہ ایم اے جی آفس تھا، اور وہ ایم اے جی آفس میں نماز اس لیے ہوئی کہ اس وقت کا جو ایم اے جی تھا، ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل، اس کا نام تھا شجاعت علی صدیقی، اور وہ بہت دیندار آدمی تھا۔ اس نے دفتر کا، اور اس وقت یہ کلکتہ دفتر کہلاتا تھا، آدم جی روڈ پر ہوتا تھا جہاں سیکرٹریٹ ہے، تو انہوں نے ایک کمرہ مخصوص کر دیا نماز کے لیے، اور وہ ظہر کی اور عصر کی نماز وہیں ہوتی تھی، وہ خود نماز میں آتے تھے، سارا دفتر مسجد نماز میں۔ تو اب جب تک شجاعت علی صدیقی رہا تو سارا دفتر نماز میں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ نماز کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھی جائے تو یہ بھی ہوا منصورہ، یہ دھول بنا کے اڑا دی جائے گی۔ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور اللہ جو ہے بصیر بالعباد، اپنے بندوں کے رویوں پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ کوئی جا کے رپورٹ کرے گا تو پتہ لگے گا، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بڑے خیر میں ہوں گے، ان کے لیے وہ بڑا اچھا مقام ہوگا، اور دوپہر کو ان کے لیے ٹھکانہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ دوپہر کے ٹھکانے کا تصور انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلے جمعے۔ یعنی حشر کے میدان میں بھی اللہ انہیں سایہ فراہم کرے گا، وہاں بھی ان کے لیے رحمتوں کا سائبان تانا جائے گا، وہاں بھی ان کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے، ان کی دعوت ہوگی وہاں بھی۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، کہ اللہ جنہیں وہاں تپتی ہوئی دوپہر میں، جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ سوا نیزے پر سورج ہوگا، سروں کی ہانڈیاں ابل رہی ہوں گی، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، تو اللہ کہتا ہے یہ جنت میں جانے والوں کے لیے، جو جنتی ہیں، وہ دن جس طرح دوزخ میں جانے والوں کے لیے وہ دن جو ہے وہ بہت ہی برا دن ہوگا، اسی طرح جنت میں جانے والوں کے لیے تو دن وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ وہ تو وہاں بھی صاحبان میں ہوں گے، اور پھر جنت میں جائیں گے تو سبزدار میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن آسمان شق ہو جائے گا، ایک سفید بادل نمودار ہوگا، فرشتوں کی فوج اترے گی، اور الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن ملک، سلطنت سب اللہ رحمان کی ہوگی۔ یہ سارے بادشاہ ان کا حال خراب ہوگا، یہ تو بہت بری حالت میں ہوں گے، ان سے تو حساب لیا جائے گا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے لیے بہت ہی دردناک ہوگا، بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ اس تکلیف سے ہمیں بچائے، اور اللہ اس رحمتوں کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔